بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامران میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک میں نے انہیں اولاد کی خوشی نہیں دی تھی، اور وہ اب مجھ پر غصہ کرنے لگے تھے، ہاتھ بھی اٹھانے لگے تھے، اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک پیر بابا ہے جو کچھ دن عورتوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر حمل ہو جاتا ہے، تم وہاں سے دم کراؤ، پھر وہ مجھے وہاں پر چھوڑ کے آئے۔ مگر حقیقت تب سامنے آئی جب رات کو شام کے سائے گہرے ہوتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب کامران نے نوکری سے واپس آنا ہوتا تھا۔ میں کچن میں کھڑی جلدی جلدی روٹیاں توے پر ڈال رہی تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باہر گلی میں موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی اور میرا پورا وجود جیسے جم گیا۔ دروازہ زور سے کھلا اور کامران اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس بیزاری اور غصہ تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے میرا مقدر بن چکا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے سامنے کیا، لیکن اس نے گلاس کو ایک جھٹکے سے دور پھینک دیا اور پانی فرش پر بہہ گیا۔ تم ہر وقت بس کچن میں ہی گھسی رہا کرو، تمہیں میری کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کامران کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں نیچی کر لی اور دھیمی آواز میں کہا، کامران میں تو بس کھانا بنا رہی تھی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ کھانا لگاتی ہوں، بس یہی کام رہ گیا تمہارا اس گھر میں؟ 2 سال ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن میری گود اجڑی کی اجڑی ہے۔ مجھے کھانے کی نہیں اولاد کی فکر ہے۔ تمہاری وجہ سے میں معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اور تم ہو کہ سکون سے یہاں روٹیاں توڑ رہی ہو۔ کامران کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کامران ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں، بس کچھ وقت لگے گا، اللہ مالک ہے۔ تم اور تمہارے ڈاکٹر سب جھوٹے ہیں، خرابی تمہارے اندر ہے جو مجھے باپ نہیں بننے دے رہے۔ کامران نے چلاتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی اس کا بھاری ہاتھ میرے گال پر آ پڑا۔ تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں فرش پر گر پڑی اور میرے ہاتھ سے روٹی کا کپڑا چھوٹ گیا۔ کامران نے غصے میں میز پر پڑی سالن کی پلیٹ کو بھی لات ماری، جس سے سالن دیوار اور فرش پر پھیل گیا۔ تم جیسی عورت کے ہاتھ کا کھانا میرے حلق سے نہیں اترے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری دیوار ہل گئی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہی اور میرے آنسو بہتے رہے۔ گال پر ہونے والی جلن سے زیادہ میرے دل میں درد ہو رہا تھا۔ شادی کے پہلے چند مہینے بہت اچھے گزرے تھے، لیکن جیسے ہی سال گزرا اور اولاد نہ ہوئی تو کامران کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ بات بات پر مجھ پر چلاتا، ہاتھ اٹھاتا اور تانے دیتا تھا، جیسے اولاد دینا انسان کے اپنے بس میں ہو۔ میں نے فرش سے برتن سمیٹنے شروع کیے، لیکن میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ میں اپنے نصیب پر رو رہی تھی کہ میں نے کس جرم کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اس دوران سین کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور محلے میں رہنے والی رحیمہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھی اور کامران کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے فرش پر بکھرا ہوا سالن، ٹوٹا ہوا گلاس اور میری حالت دیکھی تو سب سمجھ گئے۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئیں اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ سائمہ بیٹی اٹھو، یہاں فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ رحیمہ خالہ نے مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی ممتا بھری آغوش ملتے ہی میرا روکا ہوا آنسوؤں کا طوفان دوبارہ پھٹ پڑا۔ میں ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ خالہ میرا کیا قصور ہے؟ اس سب میں اللہ نے مجھے اب تک اولاد نہیں دی تو میں کیا کروں؟ کامران روز مجھے مارتا ہے، تانے دیتا ہے، میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ رحیمہ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا اور خود میرے پاس بیٹھ کر میرے آنسو پونچھے۔ بیٹی حوصلہ رکھو، مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہے، جب ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ سارا غصہ عورت پر ہی نکالتے ہیں۔ تم ہمت مت ہارو، ابھی تمہاری شادی کو صرف 2 ہی سال تو ہوئے۔ میری اپنی مثال تمہارے سامنے ہے۔ میری شادی کو پورے 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تھی۔ ان 8 سالوں میں میں نے کیا کچھ نہیں سنا، ساس کے تانے، شوہر کی بے رخی اور لوگوں کی باتیں، سب کچھ جھیلا، لیکن میں نے اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ تم مصلے پر بیٹھا کرو، اس پاک ذات سے مانگو، وہ کسی کی محنت اور صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ رحیمہ خالہ کی باتوں سے میرے زخمی دل پر جیسے مرہم لگ گیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا اور جب میرا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو مجھے دعا دے کر اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا اور مصلے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور رو رو کر اپنے دل کا حال بیان کیا۔ میں نے اپنے شوہر کے بدلتے ہوئے رویے اور اپنے وجود پر ہونے والے ظلم کی فریاد اللہ کو کر کے مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا اور میں اسی مصلے پر سر رکھ کر سو گئی۔ رات کے جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا اور کامران اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں پھر سے ایک عجیب سا خوف جاگنے لگا کہ جب وہ آئے گا تو نہ جانے اس کا موڈ کیسا ہوگا۔
میں اٹھ کر کچن کی طرف گئی تاکہ بکھرا ہوا سامان صاف کر سکوں۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن ذہنی کرب اس جسمانی درد سے کہیں زیادہ تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے لگی اور گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ رات میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آنے والا دن میرے لیے کیا نئی مصیبت لے کر آئے گا۔ لیکن رحیمہ خالہ کی باتوں نے میرے اندر ایک امید کی شمع جلا دی تھی کہ شاید کبھی کامران کا دل پگھل جائے اور وہ مجھے ایک انسان کی طرح سمجھنے لگے۔ میں اسی کشمکش اور سوچوں کے جال میں جکڑی ہوئی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی چند راتیں اسی خوف اور خاموشی میں گزر گئی، لیکن ایک شام جب کامران گھر لوٹا تو اس کے قدموں کی چاپ میں وہ پرانا غصہ نہیں تھا۔ میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی جب وہ سیدھا اندر آیا اور اس نے چائے کا مگ مانگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو میں نے پچھلے 2 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ سائمہ، اب ہمارے دکھوں کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جیب سے ایک تعویذ نکالا اور میز پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے آج اپنے ایک دوست کے ذریعے شہر سے دور ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب کا پتہ ملا ہے۔ ان کے آستانے سے آج تک کوئی مایوس نہیں لوٹا۔ جو بھی وہاں جاتا ہے اس کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا، کامران، ہم اتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے، اتنے دیسی علاج کیے، اب ان پیروں فقیروں کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ اللہ نے جب دینا ہوگا وہ ویسے ہی دے دے گا۔ میری یہ بات سنتے ہی کامران کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ ڈاکٹروں کو تو تم نے لاکھوں روپے کھلوا دی، اب جب سچا علاج سامنے آیا تو تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ پیر صاحب کا ایک طریقہ ہے، وہ اپنی نگرانی میں آستانے کے ایک خاص کمرے میں عورت کو 3 دن کے لیے رکھتے ہیں اور وہاں پہ خاص چلہ اور دم درود ہوتا ہے۔ کامران کے منہ سے یہ بات سنتے ہی جیسے میرے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور میرے ہاتھ سے چائے کا چمچ فرش پر گر گیا۔ میں نے کامران کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا کہ کامران، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے کسی آستانے پر اکیلے مت چھوڑو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم مجھے جتنا چاہو مار لو، تانے دے لو، لیکن مجھے وہاں مت بھیجو، میں کسی غیر مرد کے آستانے پر اکیلے نہیں رہوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ کامران کا غصہ دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا۔ اس نے میرے بال پکڑ کر مجھے پیچھے کی طرف گھسیٹا اور چلاتے ہوئے بولا، تمہاری یہ جرت کہ تم میرے فیصلے کے آگے بولو، اگر تم وہاں نہ گئی تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ مجھے اولاد چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے، کل صبح ہی ہم وہاں جا رہے ہیں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ مجھے فرش پر پٹک کر باہر نکل گیا اور میں رات بھر خوف کے مارے اپنے گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ اگلی صبح کامران نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی جیسے جیسے شہر کی پکی سڑکوں کو چھوڑ کر کچے راستوں پر بڑھ رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر دور دور تک صرف ویران کھیت اور سوکھے درخت نظر آ رہے تھے۔ دل ڈھلنے لگا اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گاڑی ایک بہت بڑے مکان کے سامنے جا کر رک گئی، جس کے باہر ایک بڑا ہرا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ وہاں عجیب سی ہو کا عالم تھا اور ایک بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ کامران نے مجھے بازو سے پکڑا اور اندر لے گیا۔ وہاں ایک بوڑھا خادم کھڑا تھا جس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھی۔ کامران نے اس سے کچھ بات کی اور پھر میری طرف مڑ کر بولا، سائمہ، تم اب یہاں پیر صاحب کی مریدنیوں کے ساتھ رہو گی، میں 3 دن بعد تمہیں لینے آؤں گا۔ میں نے آخری بار بے بسی سے کامران کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ وہ مڑا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ بوڑھا خادم مجھے ایک لمبی اور اندھیری راہداری سے گزارتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے لے گیا۔ اس کمرے میں صرف ایک پرانی چارپائی اور مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ خادم نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگنے کی بھاری آواز گونجی۔ میں اس بند اندھیرے کمرے میں اکیلی کھڑی کانپ رہی تھی اور باہر رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں پڑا مٹی کا دیا ہلکی سی لو کے ساتھ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے دیواروں پر بننے والے سائے ابھرتے اور ڈوبتے محسوس ہو رہے تھے۔ لکڑی کا وہ بھاری دروازہ جب باہر سے بند ہوا اور تالا لگنے کی وہ آخری آواز آئی تو مجھے یوں لگا جیسے میری سانس ہمیشہ کے لیے اس کوٹھری میں بند ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے، جہاں میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چارپائی کی طرف دیکھا جس پر ایک پرانی اور میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس پر بیٹھ سکوں۔ میں اسی دروازے کے ساتھ لگ کر فرش پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے کے ساتھ کھینچ لیا۔ کمرے کی دیواریں کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی، جن سے ایک عجیب سی سرانڈ اور نمی کی بو آ رہی تھی جو میرے حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتی جو بہت اونچی تھی اور اس پر لوہے کی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی، جہاں سے باہر کا کالا سیاہ آسمان اور درختوں کے پتے ہلنے کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔
باہر ہوائیں اتنی تیز چل رہی تھیں کہ آستانے کے صحن میں لگے ہوئے پرانے پیپل کے درخت کی ٹہنیاں جب دیوار سے ٹکراتی تو مجھے یوں لگتا جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے دیوار کو کھرچ رہا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور اپنے شوہر کامران کے بارے میں سوچنے لگی جو مجھے اس دوزخ میں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میرا ذہن بار بار ماضی کے ان 2 سالوں کی طرف جا رہا تھا جب وہ مجھے معمولی باتوں پر مارتا تھا، لیکن اس مار میں بھی مجھے وہ خوف محسوس نہیں ہوتا تھا جو اس وقت اس اجنبی اور پراسرار جگہ پر ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کا وہ کچن یاد آ رہا تھا جہاں میں روٹیاں بناتی تھی، مجھے وہ صحن یاد آ رہا تھا جہاں میں بیٹھ کر روتی تھی۔ کاش میں کامران کے پیروں میں گر کر مزید تڑپ لیتی، کاش میں اس سے کہتی کہ مجھے طلاق منظور ہے لیکن مجھے یہاں مت بھیجو، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور آستانے کی خاموشی گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دور گلی میں کتوں کے رونے کی آواز آتی جو میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دیتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ مجھے کچھ سنائی نہ دے، لیکن انسان جتنا آوازوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اسے اتنی ہی باریک آوازیں بھی سنائی دینے لگتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آستانے کے کسی دوسرے حصے میں کسی عورت کے سسکنے کی مدھم سی آواز آ رہی ہو۔ میں نے مٹی کے دیے کی طرف دیکھا جس کا تیل اب ختم ہونے والا تھا اور اس کی لو بار بار پھڑپڑا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ دیا بجھ گیا تو اس گپ اندھیرے میں میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور رینگتی ہوئی اس جگہ تک پہنچی جہاں میرا چھوٹا سا بیگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے اپنی جائے نماز نکالی اور اسے فرش پر بچھا دیا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور کوئی ہمدرد پاس نہ ہو تو صرف وہی ایک مسلح ہوتا ہے جو انسان کو حوصلہ دیتا ہے۔ میں مسلح پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، بس میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر مسلح پر گر رہے تھے۔ میں اپنے رب سے سوال کر رہی تھی کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر مجھے اس امتحان میں کیوں ڈال دیا گیا؟ اولاد نہ ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک عورت کو جیتے جی مٹی میں ملا دیا جائے۔ میں اسی طرح روتی رہی یہاں تک کہ مجھے اپنے جسم کا سارا وزن ختم ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا اور میری ٹانگیں سن ہو گئی۔ مٹی کا دیا ایک آخری بار چمکا اور پھر ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ اب کمرے میں صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی دھندلی سی روشنی تھی۔ میں اسی اندھیرے مسلح پر ہی لیٹ گئی اور اپنا سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ میری آنکھیں کھلی تھی اور میں دروازے کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی باہر کھڑا ہے اور میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ خوف جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کا اپنا سایہ بھی اسے اپنا دشمن لگنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ دیوار پر پڑنے والا چاند کا سایہ مجھے کسی چیل کی طرح لگ رہا تھا جو مجھے نوچنے کے لیے تیار کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے وجود کو جتنا سمیٹ سکتی تھی سمیٹ لیا اور صبح کے ہونے کی دعا کرنے لگی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور سردی کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر رہی تھی کہ اچانک باہر راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ عام قدم نہیں تھے بلکہ کسی بھاری بھرکم انسان کے جوتے کی آواز تھی جو آہستہ آہستہ میرے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کی آواز کے ساتھ میرا سانس حلق میں اٹکتا جا رہا تھا۔ آواز بالکل دروازے کے پاس آ کر رک گئی اور پھر لوہے کے بھاری تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ چابی کا گھومنا جیسے میرے دل پر چھری چلنے کے برابر تھا۔ دروازے کی کنڈی کھلی اور وہ پرانا لکڑی کا دروازہ ایک لمبی چونکی آواز کے ساتھ کھلا۔ چاند کی روشنی سیدھی دروازے پر پڑی جہاں وہ بھاری بھرکم پیر کھڑا تھا۔ اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے پیچھے مڑ کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا، لیکن اس بار اس نے تالا نہیں لگایا بلکہ صرف کنڈی چڑھا دی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں خوف کے مارے دیوار کے ساتھ بالکل چپک گئی اور اپنی چادر کو اپنے منہ کے آگے کر لیا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اس کے جسم سے عطر کی تیز اور ناگوار خوشبو آ رہی تھی جو میرے دماغ پر چڑھنے لگی۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا، ڈرو مت، میں تمہارا پیر بابا ہوں۔ یہاں لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بابا جی مجھے باہر جانے دے، مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ میری بات سن کر ہلکے سے ہنسا اور فرش پر ہی میرے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل میرے قریب تھا۔ تم بڑی نادان ہو، تمہارا شوہر تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے تاکہ تمہاری گود ہری ہو سکے۔ اب 3 دن تک تم میری مریدنی ہو اور جیسے میں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اس نے یہ کہتے ہی اپنا بھاری اور جھریوں بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ اس کا ہاتھ سر پر آتے ہی مجھے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ سر سے پھسلتا ہوا میرے کندھے کی طرف آنے لگا اور اس کی انگلیوں کے گرفت میرے کندھے پر مضبوط ہونے لگی۔ یہ دم درود کا انداز نہیں تھا، یہ وہ وحشت تھی جس کا ڈر مجھے شروع سے تھا۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔
اب اس کے چہرے کی وہ مصنوعی شرافت غائب ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک درندے کی چمک تھی۔ وہ میرے اور قریب ہوا اور کہنے لگا کہ تم کیا سمجھی تھی کہ میں یہاں بیٹھ کر رات بھر دم درود کروں گا؟ یہاں تمہارے شوہر جیسے پاگل لوگ ہی اپنی عورتوں کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان مردوں کو بس اولاد چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح ملے، اور یہ سچ ہے کہ تم ماں بن سکتی ہو۔ بس میرے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ میں تمہارے اس بزدل اور کمزور شوہر کی طرح نہیں ہوں جو ایک عورت کو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ پیر کے منہ سے یہ گھنونے الفاظ سننا تھا کہ میرے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ سارا خوف جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مجھے جکڑے ہوئے تھا وہ اچانک ایک شدید غصے اور نفرت میں بدل گیا۔ مجھے اپنی عزت داؤ پر لگی نظر آئی اور اس ایک پل میں مجھے اپنے اندر وہ طاقت محسوس ہوئی جو شاید مجھ میں کبھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بھاری بھرکم موٹے پیر کے سینے پر ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر پیچھے کی طرف گر گیا۔ اس کے گرتے ہی اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر دور جا گری اور وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو اندھیرے میں مجھے اپنی جائے نماز کے پاس مٹی کا وہ بھاری گھڑا نظر آیا جو پانی کے لیے رکھا تھا۔ میں نے لپک کر اس گھڑے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ پیر زمین سے اٹھ پاتا میں نے وہ بھاری گھڑا پوری طاقت سے اس کے سر پر دے مارا۔ مٹی کا گھڑا ایک تیز آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور اس میں موجود پانی اور مٹی کے ٹکڑے اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ پیر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے جہاں سے خون تیزی سے بہنے لگا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کنڈی کھولی اور باہر اندھیری راہداری میں نکل گئی۔ اب میری منزل صرف اس دوزخ سے باہر نکلنا تھی، چاہے آگے موت ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے آستانے کے بڑے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے کمرے سے پیر کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جنہیں سن کر صحن میں سوئے ہوئے خادم لاٹھیاں ہاتھ میں لیے بیدار ہو چکے تھے۔ چور چور کی آوازیں اندھیری رات کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ میرا دل حلق میں آ رہا تھا اور پاؤں میں چپل نہ ہونے کی وجہ سے صحن کے نوکیلے پتھر میرے تلووں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن مجھے اس درد کا احساس ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پیچھے میری عزت کے دشمن لگے تھے۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور آستانے کے بڑے لوہے کے دروازے کو دھکا دے کر باہر اندھیری سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے خادموں کی ٹارچوں کی روشنیاں زمین پر لہراتی ہوئی میرے قریب آ رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف جھاڑیاں تھیں جن کے کانٹے میرے کپڑوں اور ہاتھوں کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس اندھا دھند بھاگتی رہی یہاں تک کہ میرے پھیپھڑے پھٹنے لگے اور سانس لینا محال ہو گیا۔ اچانک دور سے مجھے ایک تیز روشنی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کسی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ تھی۔ میں نے خادموں کے ڈر سے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرانا شروع کر دیے۔ موٹر سائیکل پر سوار نے عین میرے قریب آ کر زور سے بریک لگائی جس کی چرچراہٹ پورے ماحول میں گونجی۔ روشنی میری آنکھوں پر پڑی تو میں نے اپنے ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا۔ موٹر سائیکل پر ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی۔ وہ میری بدحواسی، پھٹے ہوئے کپڑے اور پاؤں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ تم کون ہو اور اس آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت اور ہمدردی سے پوچھا۔ میں نے ان کے موٹر سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا اور روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا جی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیے، پیچھے آستانے کے درندے لگے ہوئے ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے گھر پہنچا دے، میں آپ کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکوں گی۔ بزرگ نے مڑ کر دیکھا جہاں خادموں کی ٹارچیں اب صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سب سمجھ گئے۔ انہوں نے جلدی سے کہا، بیٹی بیٹھو میرے پیچھے، خدا خیر کرے گا۔ میں بائک پر بیٹھی اور انہوں نے ریس دے دی۔ موٹر سائیکل تیزی سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی شہر کی طرف بڑھنے لگی اور آستانے کے خادم پیچھے ہی رہ گئے۔ جب موٹر سائیکل میرے گھر کے گلی کے موڑ پر رکی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دے کر چلے گئے۔ میں کانپتے قدموں سے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی اور میں نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد کامران نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نیند کا خمار تھا، لیکن جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ سائمہ، تم یہاں اس وقت کیسے آئیں اور یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کامران نے گھبرا کر میرا بازو پکڑا۔ میں نے غصے اور نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کامران بھی میرے پیچھے آیا۔ میں صحن کے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کامران، تم مجھے جس پیر کے پاس اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے اور اولاد کا سکھ پانے کے لیے چھوڑ کر آئے تھے نا، وہ پیر کوئی خدا کا ولی نہیں بلکہ ایک نمبر کا زانی اور درندہ ہے۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ کامران کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ ہچکچایا
بکواس نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ اس موٹے پیر نے دم درود کے بہانے میرے کمرے کا تالا کھولا اور مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ ہنس کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا شوہر نادان اور کمزور ہے جو اپنی عورت کو خود میرے پاس چھوڑ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اولاد تو میں بھی دے سکتا ہوں، بس میرے ساتھ وقت گزارو۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی کامران کے سر پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس کی مردانہ غیرت کو اتنی زوردار ٹھیس لگی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وہ غرور اور غصہ سینکڑوں میں خاک میں مل گیا جو وہ مجھ پر جھاڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ وہیں فرش پر میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ سائمہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اولاد کی ہوس میں اپنی سب سے بڑی دولت داؤ پر لگا دی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے روتے ہوئے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں نے اسے دیکھا جو اپنی غلطی پر تڑپ رہا تھا۔ معاشرے میں اولاد نہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اولاد کے لیے اپنی عورت کی عزت اور جان کو داؤ پر لگا دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کامران نے آسمان کی طرف دیکھا اور سچی توبہ کی کہ آج کے بعد وہ کبھی اولاد کا طعنہ نہیں دے گا اور ہم جیسے بھی ہیں اللہ کی رضا میں خوش رہیں گے۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 8 ماہ بعد ہی مجھے حمل ٹھہر گیا۔ اس وقت کامران کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ میرا پہلے جیسا خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے پہلے والے حالات نہیں بھولتے تھے۔ حالانکہ میں انہیں معاف کر چکی تھی، مگر شاید وہ میں کبھی بھی نہ بھول سکوں جو سب ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا، بیٹا دینا یا بیٹی دینا، یہ صرف اور صرف کائنات کے مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف دعا اور صبر ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جلد بازی اور دنیا والوں کے طعنوں سے تنگ آ کر اپنی مت مار بیٹھتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان جعلی پیروں، ڈھونگی عالموں اور مکار نجومیوں کے پاس سوائے لوٹ مار، دھوکے اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ معصوم لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ اولاد مانگنی ہے تو اس رب سے مانگے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، نہ کہ ان دکانداروں کے پاس جا کر اپنی عزت اور ایمان کا سودا کرے۔ اپنے جیون ساتھی کو طعنہ دینے کی بجائے اس کا حوصلہ بنے، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا مان بنتے ہیں تو اللہ کی رحمت خود بخود ان کے گھر کا رخ کر لیتی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، جو بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نیک، صالح اور تندرست اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا، ہمیں صابر اور شاکر بنا، اور ہم سب کو ان مکار جعلی پیروں کے فتنوں اور شر سے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔